السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 29واں پارہ مکمل ہوا، جسے ہم تبارک الذی کہتے ہیں۔ تو آج کی تلاوت میں سورہ تحریم سے لے کر سورہ مرسلات کئی صورتیں آئیں، ساری صورتیں مکمل ہوئی۔ سورۃ الملک یہ جو صورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر 30 آیتیں ہیں، اور یہ 30 آیتیں آدمی کے لیے شفاعت کریں گی، قیامت کے دن سفارش کریں گے اللہ کے پاس، اور اللہ رب العالمین اس بندے کی مغفرت فرمائے گا۔ اور وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا تبارک الذی، سورہ ملک۔ تو یہ سورۃ الملک شفاعت اس آدمی کے لیے کرے گی جو آدمی اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، انسان کہیں بھی اس میں ذرا برابر بھی کچھ کمی نہیں نکال سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں بیان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہی ذات، اسی ذات نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اس بات کو جانا جائے، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہترین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر شروعات میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس صورت کے سلسلے میں ایک اور بھی فضیلت والی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی اس صورت کو بار بار پڑھتے رہنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، اس کے معانی کو سمجھنا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک سوال یہ کیا ہے اس صورت کے اندر کہ اگر کوئی انسان، کسی انسان کو اللہ رب العالمین رزق دینا بند کر دے تو کون ہے، کون سی طاقت ہے جو تمہیں رزق دے سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سوال کیا ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ رب العالمین تم سے رزق کو روک لے تو پھر کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ یہ اللہ رب العالمین نے سوال کیا ہے۔ تو انسان یقیناً جب اللہ رب العالمین رزق روک لے گا تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ رزق حاصل کرے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسرا ایک سوال یہ بھی کہ اللہ رب العالمین نے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بھلا بتلاؤ اگر پانی جو تم استعمال کرتے ہو، تمہارا پانی اگر زمین کے اندر چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو اس پانی کو پھر واپس لائے؟ انسان کتنا تڑپتا ہے پانی کے لیے، زمین کے اندر چلے جاتا ہے پانی، سمر وغیرہ کے حالات آتے ہیں، یا پھر ایسے ممالک جہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، پانی کتنا فٹ اندر ڈالتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن پانی نہیں ملتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بتایا انسان کے پاس آج دنیا کی ساری ٹیکنالوجیز آ گئی، کیا کیا آ گیا، لیکن کسی علاقے میں اگر پانی زمین کے اندر چلے جائے تو انسان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ پانی کو اوپر لائے۔ یہی اللہ رب العالمین نے یہاں پر چیلنج کیا کہ کیا تمہارے پاس طاقت ہے یہ کہ تم پانی کو اوپر لا سکو؟ نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سوالات کیے ہیں تاکہ انسان اس کے جواب سے اللہ رب العالمین کی قدرت کو سمجھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ قیامت تک کوئی بھی انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے پانی لا سکتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے چیلنج کے طور پر سوال کیا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مومنین کی صفت یہ ہوتی ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر،
کہ وہ اللہ رب العالمین سے غیب میں بھی ظاہری طور پر بھی ڈرتے ہیں اور باطنی طور پر بھی ڈرتے ہیں، اوپری حصے سے بھی ڈرتے ہیں اور اندرونی حصے سے بھی ڈرتے ہیں، اور تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ ہم چاہے لوگوں کے سامنے رہیں یا تنہا رہیں، کچھ بھی رہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومنین ہمیشہ سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ القلم، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک باغ والوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک انسان تھا جس کے باغیچے ہیں، اس باغیچے سے جو بھی نکلتا، اس باغیچے سے جو بھی مال آتا، وہ انسان بڑا نیک تھا، وہ لے جاتا اور اس کا ایک حصہ پہلے غریبوں کو دیتا، پھر اس کے بعد باقی حصہ اپنے گھر کو لے جاتا۔ جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کے دلوں میں جو ہے نقص آ گیا، حرص آ گئی، لالچ آ گئی۔ تو ان بندوں نے، ان لوگوں نے کیا کیا، یہ ارادہ کر لیا کہ ہم غربا فقراء کو نہیں دیں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا، غربا فقراء کو ان لوگوں نے نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ اگر ہم باغیچے کے پاس جائیں گے اور باغیچے کے پاس جا کر اگر باغیچہ کے جو بھی مال ہے اس سے نکال لیں گے راتوں رات جا کر کے، تو غربا کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگر دن کے وقت میں جائیں گے تو غربا آئیں گے اور ہم سے مال مانگیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم جائیں گے راتوں رات خاموشی سے جا کر کے باغیچے میں جو کچھ بھی ہے سب نکال کر کے رات آ جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ جب یہ لوگ رات میں گئے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان لوگوں پر آیا، ایسا آیا کہ پورا باغیچہ برباد ہو گیا۔ یہ لوگ سوچنے لگے کہ یہی تو ہمارا باغ تھا، سوچنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں کوئی اور باغ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حقیقت میں اس باغ کو برباد کر دیا تھا۔ تو ان بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا، اس نے کہا کہ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ ایسا نہ کرو، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ تو اس نے کہا، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو اس واقعے سے یہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب تک اپنے ماں باپ جو بھی آبا و اجداد ہیں ان کی جو بھی پراپرٹیز ہیں یا کوئی بزنس ہے یا کوئی بھی کام ہے، اگر ان لوگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کا صحیح حق ادا کیا تھا تو اس تک ہم تک یہ پہنچا۔ اگر ہم بھی اس کو اختیار کریں گے تو مستقبل میں رہے گا، اگر نہیں اختیار کریں گے اسی کام کو تو مستقبل میں ختم ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں کتنی مثالیں ایسے دے سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، نیک لوگ آئے، لیکن ان کی اولاد میں نقص آ گیا، ان کے نیت میں خرابی آ گئی، تو جنریشنز کے چلتے چلتے ان لوگوں کے خاندان برباد ہو گئے۔ بڑی بڑی حیثیتوں کے مالک تھے وہ لوگ، بڑے بڑے سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن ان کے دلوں میں خرابی آ گئی، نیت میں خرابی آ گئی، تو کچھ ہی جنریشن پار ہوتے ہوتے ان لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، بلکہ وہ لوگ آج راستوں پر آ گئے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو جو اولاد بھی اپنے آبا و اجداد کی نیکیوں کو باقی نہیں رکھتی، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ ہمارے لیے بڑا درس عبرت ہے کہ ہم ایسے کاموں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں یہ تعلیم دی گئی۔ اس میں سورت میں ایک اور بات بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے آئے گا اور اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، اس پنڈلی سے جو ہر طرف نور پھیل جائے گا۔ پنڈلی جو ٹخنے سے اوپر کا جو حصہ ہے ہمارے پیر کا، اس کو پنڈلی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے، یہ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا۔ کیسی ہے ہم کو نہیں معلوم۔ تو قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ اللہ رب العالمین کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ کا تذکرہ ملتا ہے، پیر کا تذکرہ ملتا ہے، چہرے کا تذکرہ ملتا ہے، اب یہاں پر ہمیں پنڈلی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو اعضاء ہیں اس کے بارے میں یقین رکھنا ضروری ہے، اس کی غلط تعویل نہیں کرنا۔ بعض لوگ یہ جو اعضاء ہیں اس کے بارے میں غلط تعویل کر کے بیٹھے، یعنی ہاتھ کا تذکرہ آیا تو کہا کہ یہ ہاتھ حقیقی معنوں میں ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کی طاقت مراد ہے، تو ہمیں معنی بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ کے اعضاء ہیں، ہاں ہیں، کیسے ہیں ہم کو نہیں معلوم، انسان کی طرح ہے کہ ہم کو نہیں معلوم، ہمارا جیسے ہاتھ ہے اللہ رب العالمین کا ایسا ہے کیا ہم کو نہیں معلوم۔ مشابہت بھی نہیں دینا اور انکار بھی نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کا پیر ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اور یہاں پر پنڈلی کا تذکرہ آیا تو ہاں ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب اللہ رب العالمین انسانوں کے سامنے آئے گا
اور آ کر اپنی پنڈلی کھول دے گا جس سے نور ہر طرف پھیلے گا. اور پھر وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. کفار مشرکین جو لوگ عبادتیں کرنے میں سستی کرتے تھے دنیا میں، ان لوگوں کو بلایا جائے گا سب اللہ کے سامنے سجدہ کرو. تو جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے گر جائیں گے. لیکن جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، یعنی نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے تھے، ان لوگوں کو جب بلایا جائے گا تو وہ سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے. وہ لوگ سجدے میں گر ہی نہیں پائیں گے. فلا یستطیعون، وہ کر ہی نہیں پائیں گے سجدہ. اور پھر فرمایا خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دنیا میں جب وہ اچھے صحیح سالم تھے، ان کا اچھا جسم تھا، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جب ان کو اللہ کے سجدے کے لیے بلایا جاتا، نماز کے لیے بلایا جاتا، تو یہ لوگ وہاں سجدہ نہیں کرتے تھے. تو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، تو قیامت کے دن بھی جب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا موقع آئے گا تو وہ لوگ جھک ہی نہیں پائیں گے، وہ لوگ سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا. چنانچہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دنیا میں نماز کی پابندی نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدوں کا اہتمام نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن یہ موقع ہم کو نہیں ملے گا. چنانچہ ہم اس کے لیے محنت کریں، انشاءاللہ ہم سب کو یہ موقع ملے گا کہ ہم اللہ کے سامنے جب اللہ رب العالمین کہے گا کہ سجدہ کریں تو ہم سب سجدے کے لیے گر جائیں. اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. ایک مشرکین مکہ حسد کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ گرا دے، یعنی کہ اپنی بری نظر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں. ایسا یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. تو یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ بری نظر جو بد نظر ہوتی ہے، انسان کو جو نظر لگ جاتی ہے، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی انسان کی نظر دوسرے کو لگتی ہے؟ ہاں لگتی ہے. اب کوئی سوال کرنے والے لوگ کرتے ہیں کیا انسان کی آنکھ میں اتنا پاور ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے؟ ہاں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے، خود اس کے اندر آنکھ کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ آنکھ کسی کو تکلیف پہنچائے، انسان کسی کو تکلیف پہنچائے. انسان کے اندر وہ طاقت نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آنکھ کو یہ پاور دیا ہے کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے. تو نظر کا لگنا یہ حق ہے، حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان فرمایا کہ انسان کو نظر لگتی ہے. اس کا تذکرہ ہمیں قرآن حدیث میں ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو کہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں جعفر، ان کے دو بچے تھے، بہت ہی دبلے پتلے ہوتے جا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بیمار ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیوں آپ کے بچے دونوں جو ہے اتنے دبلے پتلے ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کچھ نظر لگ گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب آپ ان پر رقیہ کریں، تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے انہیں رقیہ کریں، یا جو سنت مسنون دعائیں ہیں پڑھ کے اس کو رقیہ کریں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. تو نظر جو لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ انسان کو نہ صرف نقصان بلکہ بعض اوقات بری نظر کی وجہ سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے. اتنا بھیانک معاملہ ہے نظر بد کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین. میری امت میں اکثر لوگ جو اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد اگر کسی وجہ سے مرتے ہیں تو وہ نظر بد کی وجہ سے مرتے ہیں، بری نظر کی وجہ سے مرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب یہ جو نظر کے اسباب ہیں، نظر بد کے اسباب کیسے لگتے ہیں، کس وجہ سے کسی کو بھی بری نظر لگتی ہے؟ تو احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے اسباب ملتے ہیں. ان میں عمومی طور پر حسد کی نگاہ. اگر کوئی انسان کسی اعتبار سے اچھا ہے، اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے اچھا ہے، تو عمومی طور پر لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو سامنے والے کو نظر لگتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود یہاں بتایا کہ لوگ آپ کو اپنی نظروں سے گرانا چاہتے ہیں، اپنی نظروں سے یہ لوگ آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہوتی ہے نظر لگنے کی، حیرت و تعجب کا اظہار کرنا. حسد نہیں، کوئی انسان اچھا ہے
تو آپ ایسے تعجب کا اظہار کریں گے کہ دیکھو کتنا اچھا انسان ہے. تو انسان جب حیرت اور تعجب کی وجہ سے بھی دیکھتا ہے کسی انسان کو تو نظر لگ جاتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ غسل کر رہے تھے, تو ایک اور صحابی کا وہاں سے گزر ہوا جن کا نام تھا عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ. تو عامر ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ غسل کر رہے ہیں, ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے, لیکن بہت خوبصورت صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ, انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو, ایسے خوبصورت انسان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر گر گئے بے ہوش ہو کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات معلوم ہوئی کہ کیوں تم نے ایسا کیا, امکان تھا کہ تم اس کو قتل ہی کر دیتے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عامر آپ وضو کریں اور آپ کے وضو کیا ہوا جو پانی ہے وہ پانی کو لے جائیں اور سہل بن حنیف کے اوپر چھڑک دیں, اسے علاج ہو جائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق, کہنے کے مطابق ایسے ہی کیا تو انہیں شفا مل گئی. تو یہاں پر بتلانا مقصود یہ ہے کہ سامنے والے کی اگر تعریف کرنا ہے کسی بھی وجہ سے, کوئی بھی بات ہو, تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے, لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. تو یہ اس کلمات کے کہنے کی وجہ سے انسان کو نظر نہیں لگتی, لیکن ہم ایسے ہی تعریف کریں گے تو انسان کو نظر لگ سکتی ہے. اور نظر جو لگتی ہے صرف انسان کی نہیں بلکہ جنات کی بھی نظر لگتی ہے. انسان کو اس لیے ہمیشہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے نظر بد کی. شریعت نے دعائیں سکھائی ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ جو دعا ہے نظر بد سے بچنے کی دعا ہے, اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ جنات کی وجہ سے بھی نظر لگتی ہے. بلکہ بعض اہل علم نے کہا جنات کی جو نظر ہوتی ہے نیزے کا جو نوک ہوتا ہے بڑا تیز ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے جنات کی نظر. تو انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے انسان کو, اور جنات کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اس لیے شریعت نے ہمیں قرآن میں بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جسے پڑھنے کی تعلیم دی, اور دعاؤں کو پڑھنے کی تعلیم دی کہ صبح شام ہم ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں. نہ صرف ہم پڑھیں بلکہ ہم پڑھ کر کے اپنے بچوں پر بھی دم کریں. بچوں کو بھی بہت بری نظر لگتی ہے. انسان کو بعض اوقات خود اپنی نظر اپنے لگ جاتی ہے. کبھی کبھی انسان شیشے میں کھڑے ہوتا ہے, آئینے میں کھڑے ہو کر کے مرر کے سامنے اپنے آپ کی تعریف کر لیتا ہے کہ دیکھو تم کتنے خوبصورت ہو. یا کبھی کبھار انسان اپنے مال کی تعریف کر لیتا ہے, اپنے ٹیلنٹ کی تعریف کر لیتا ہے, تو اس کی نظر اسے خود لگ جاتی ہے. سورہ کہف میں ایک واقعے کا تذکرہ ہوا. ایک آدمی اپنے باغ کے سلسلے میں اس نے بڑی تعریف کی کہ میرا باغ دیکھو کتنا اچھا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, ایسا اس نے کہا. تو اس کے باغ کو خود اسی کی نظر لگ گئی اور باغ برباد ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہاں پر اس ایک نیک آدمی نے نصیحت کی تھی کہ تم ماشاء اللہ کہتے, لا قوت الا باللہ کہتے, اس کے بجائے تم نے خود اپنی تعریف کر لی, اس کی وجہ سے باغ برباد ہو گیا. چنانچہ اپنے بارے میں بھی کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو انسان کو خود اپنے آپ کے لیے ماشاء اللہ کہنا چاہیے, الحمدللہ کہنا چاہیے. خود اپنے آپ کو مرر میں دیکھ کر وہ کچھ اچھا نظر آتا ہے, ایسا لگ رہا ہے, تب بھی ماشاء اللہ کہنا چاہیے, ورنہ خود کی نظر اپنے آپ کو لگ سکتی ہے. اور بعض اوقات ماں باپ کی نظر بچوں کو لگ سکتی ہے. ماں باپ بچوں کو دیکھ کر بعض اوقات حیرت اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں. بچوں کی خوبصورتی ہو, بچے کا ٹیلنٹ ہو, کچھ بھی ہو, اپنے ماں باپ کی زبان سے ماشاء اللہ نکلنا چاہیے. ہر چھوٹی چھوٹی جو بھی نعمتیں ہوں گی بچوں کے پاس, چاہے وہ اچھے کیوٹ لگتے ہو, خوبصورت ہو, کچھ بھی ہو, ماشاء اللہ کہنا چاہیے. یہی شریعت نے ہمیں تعلیم دی. ورنہ خود ماں باپ کی اگر نظر بچوں کو لگ جائے تو بڑی پریشانی ہوگی. اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر یہ نظر لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج شرعی علاج ہونا چاہیے. نظر کے علاج میں لوگوں کے پاس مختلف قسم کے غلط خیالات ہیں, غلط افکار ہیں. آپ دیکھے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کو جانتے بھی ہوں گے کہ نمک لیتے ہیں اور اس کے اطراف گھما پھرا کر کے اس کو چولہے میں ڈالتے ہیں. جب نمک آپ پھرا کر ڈالیے یا عام ڈالیے, اس میں تو آواز آئے گی, چٹپٹ کی آواز آئے گی. تو جیسے ہی وہ پھرا کر کے ڈالیں گے, جب چٹپٹ کی آواز آئے گی تو لوگ سمجھتے ہیں دیکھو نظر پوری اتر رہی ہے. یہ غلط خیالات شریعت میں سب نہیں چلے گا. اور غلط علاج بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسا علاج نہیں کرنا جس میں شرکیہ افعال ہوں, شرکیہ باتیں ہوں, بدعت کی باتیں ہوں. ایسے کلمات سے بھی ان کے استعمال سے نظر بد وغیرہ کا علاج نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر علاج کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کلمات ہم استعمال کریں گے وہ کلمات شرکیہ باتوں سے پاک صاف رہنا. اور دوسرا یہ کہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا استعمال کرنا. اور تیسرا یہ کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس میرے پڑھنے میں شفا نہیں ہے,
میرے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین شفا دے گا. اس یقین کے ساتھ دعا کرنا, اس یقین کے ساتھ علاج کرنا. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے آدمی کو کہ میرے اندر بہت پاور ہے, میں پڑھوں گا تو شفا مل جائے گی. نہیں, میں پڑھوں گا تو اللہ رب العالمین قبول کرے گا اور اللہ رب العالمین شفا دے گا. تو اس یقین کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دعائیں, ان دعاؤں کے ذریعے علاج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کو دیکھا کہ اس کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں آ گئی تھی اور اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا, پیلا ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے, اس پر رقیہ کرو اور اس کا علاج کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے. نظر انسان کو بچ کر رہنا چاہیے, اور اگر نظر لگ گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنات اور انسان کی بری نظر سے پناہ مانگتے تھے. سورہ معوذتین جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے جنات اور انسان کی بری نظر سے پناہ مانگتے تھے. جب یہ سورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کو پڑھتے تھے. صبح شام جو لوگ بھی ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے اپنے جسم پر دم کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے جسم پر دم کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ان لوگوں کو نظر بد سے بچائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ یہ دونوں سورتیں معوذتین بہت ہی پاورفل سورتیں ہیں. کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے موت سے پہلے تو عائشہ رضی اللہ عنہ معوذتین کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں پھونک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر دم کیا کرتی تھی. اور کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے معوذتین کو پڑھ کر, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں میں پھونک کر اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے. چنانچہ ان آیات کے ذریعے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ اس کو پڑھنا چاہیے, صبح شام پڑھتے رہنا ہے, بچوں کو پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے. اگر نظر لگ گئی, اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی, تب خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا. اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, ان سورتوں کو پڑھ کر کے ہم لوگ جو ہے دم کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے نظر بد کا علاج ہوتا ہے. نظر بد کا علاج جیسا کہ میں نے بتایا وہ جو واقعہ ہے صحابی کا, کہ یہاں پر دو باتیں بتائی گئی کہ نظر اگر بعض اوقات لگ جاتی ہے تو انسان جس کو نظر لگ جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے, بیمار ہو جائے گا یا پھر بے ہوش ہو کر گر جائے گا. تو شریعت نے یہ بتایا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا تھا کہ جو نظر لگایا, اگر معلوم ہو کہ اس نے نظر لگایا, اسی کی نظر کی وجہ سے بیماری ہوئی یا پریشانی ہوئی, تو اس آدمی کو بلا کر کے اسے غسل دیا جائے گا یا پھر وہ وضو کرے گا. جو غسل دیا ہوا پانی یا وضو کا پانی ہے وہ لے کر کے اس آدمی کے اوپر چھڑکا جائے گا, اس سے بھی علاج ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں بیان فرمایا. تو یہاں پر بتلانے کی بات یہ ہے کہ نظر جو ہوتی ہے بری نظر یقینی ہے. چنانچہ ہمیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں سکھائی ہے, صبح سے لے کر رات سونے تک کتنی دعائیں ہیں. دعاؤں کی پابندی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. اذکار کا اہتمام, صبح شام اذکار کا اہتمام کرنا ضروری ہے. جتنی بھی دعائیں سکھائی گئی, آپ معوذتین, قل اللہ احد کا سورہ ہے, آیت الکرسی ہے, اور آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسی آیتیں ہیں, ان پڑھیں. اور دعاؤں میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامہ, خصوصیت کے ساتھ نظر بد کے لیے دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو میں نے کچھ مثالیں دی ہیں, ایسی دعاؤں کو صبح شام پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں. سلف کے بارے میں یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ جب وہ لوگ عرب میں سفر کرتے تھے تو رات ہو جاتی تو سو جاتے تھے, تو عرب کے جو سانپ اور بچھو جو ہوتے ہیں ریگستان کے بڑے خطرے کے ہوتے ہیں, بڑے زہریلے ہوتے ہیں. سلف کیا کرتے تھے, رات میں سونے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھتے تھے. خصوصیت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, پڑھ کر سو جاتے تھے. رات میں بتاتے ہیں کہ ان کے جسم پر سے سانپ گزر جاتے تھے, پاؤں پر سے, ہاتھ پر سے سانپ گزر جاتے تھے, لیکن کچھ نقصان نہیں پہنچاتے. تو یہ اللہ رب العالمین پر توکل کے ساتھ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے, جو قرآنی آیات ہے ان کا اہتمام کریں گے, پڑھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ کوئی چیز ہمیں پرابلم نہیں کرے گی, پریشان نہیں کرے گی. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الحاقہ, اس سورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا, اور قیامت کے دن انسانوں کے درمیان جو حساب و کتاب دیا جائے گا اس کا تذکرہ یہاں پر بیان فرمایا, اور بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے کیا ہوگا حساب و کتاب کے موقع پر اس کا تذکرہ فرمایا.
यौमइदिन तुअरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया, जिस दिन इंसान के नए नाम आमाल दिए जाएंगे कोई चीज वहां पर छुपी हुई नहीं होगी। जो इंसान नेक होगा, जिसका अमल सही होगा, फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी, जिसके दाएं हाथ में नाम आमाल दिया जाएगा, फयकूलु हाउम इक़रऊ किताबिया, खुशी से उसकी हालत बिल्कुल दुबाला हो जाएगी। उन लोगों के सामने जाकर कहेगा लो मेरा नाम आमाल पढ़ लो, सबके पास जाकर कहेगा, क्योंकि उसके दाएं हाथ में दिया गया, मतलब कामयाब हो गया ये आदमी। सबके पास जाएगा और कहेगा कि देखो मेरा नाम आमाल पढ़ो, और फिर कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे इस बात की उम्मीद थी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि मेरा हिसाब, ये अच्छा हिसाब, ये मेरा अज्र मुझे मिलने वाला है। फहुव फी ईशतिर रादिया, और वो बड़े आराम से जो है बड़ी खुशी के साथ रहेगा। फी जन्नतिन आलिया, ऊंची जन्नत में होगा। कुतूफुहा दानिया, बड़े बड़े दरख्त होंगे, उसकी जो ब्रांचेस हैं, शाखें वगैरह सब नीचे लटक रही होंगी कि इंसान आराम से उसके फल वगैरह तोड़ करके खाए। कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कहा जाएगा कि खाओ पियो उन चीजों के बदले में, खुशी के साथ खाओ पियो उन चीजों को, उन अमाल के बदले में जो कुछ तुमने दुनिया में किया था। यहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके हाथ में नामे आमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे उनका तज़किरा हुआ। और जो लोग बदकिस्मत होंगे, दुनिया में बुरे अमाल किए होंगे, उनका क्या मामला होगा? फरमाया वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमाली, जिसके बाएं हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा तो फिर वो फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, कहेगा कि ऐ काश मुझे नामे आमाल ही ना दिया जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे मेरा हिसाब किताब में जानता ही ना होता तो अच्छा होता। या लैतहा कानतिल कादिया, मौत ने अगर काम तमाम किया होता तो अच्छा होता। मा अगना अन्नी मालिया, मुझे मेरा माल जो कुछ भी दुनिया में मैंने कमाया, मेरा माल मेरे काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मैंने बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाई थी, उस पोजीशन ने मुझे बर्बाद कर दिया। खुदूहु फगुल्लू, कहा जाएगा कि उस पकड़ो उसको, वह फगुल्लू, और उसको जकड़ करके उसको सुम्मल जहीम सल्लू, जहन्नम में उसको ढकेल दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, उसको 70 जंजीरों में लपेट करके उसे जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये सब क्यों होगा उसके साथ? क्योंकि वो अज़मत वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाने पर उभारता नहीं था। फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, और आज के दिन उसके लिए यहाँ पर कोई मददगार नहीं होगा उसे खाने के लिए। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, खाने के लिए पीने के लिए ये जहन्नमी जो गिजाएं हैं, गिस्लीन वगैरह दी जाएंगी। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, ये गुनहगार लोग इसको खाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा फरमाया। तो क्या सिचुएशन होगी उस वक्त? अगर हम जरा सोचेंगे भी कि नामे आमाल हमारे सामने पेश किया जा रहा होगा, इंसान किस हालत में रहेगा? जब सीधे हाथ में दिया जाए तो इंसान की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। जब नामे आमल बाएं हाथ में दिया जाएगा तो इंसान कितना अफसोस करेगा, कितना परेशान होगा। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो कहेगा अल्लाह एक मौका मुझे दे दे, अपनी जिंदगी में दोबारा जाऊंगा और फिर कुछ नामे आमाल करके आऊंगा। कहा जाएगा कि अब कोई मौका मिलने वाला नहीं है। सुना जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या क्या होने वाला है साफ साफ बतला दिया है हमको। अभी हमें होशियार होना है कि मुझे नामे आमल दाएं हाथ में लेना है, मुझे कामयाब होना है। इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों का यहाँ पर तज़किरा फरमाया जिनको नामे आमल दिया जाएगा। उसके बाद सूरह नूह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बताई कि इंसान को दुनिया में कोई भी परेशानी आती है तो इंसान उस परेशानी से बचने के लिए या किसी नेमत को पाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करे। ऐसा बहुत होता है, औलाद नहीं होती, माल में तंगी होती है, या फिर ये कि इंसान के जो रिस्क में बहुत सारी परेशानियां हैं, औलाद के सिलसिले में परेशानियां, तो इंसान को चाहिए कि इस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे। माफी मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ देगा। यही अल्लाह ने बताया, अगर आप माफी मांगोगे युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल करेगा। आप देखिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं खेत सही से नहीं उगते हैं, बहुत सारे लोगों के बागात बर्बाद होते जा रहे हैं। ये सब वजूहात हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ नहीं किया है, उसने तौबा नहीं की है। किसी की कंपनी सही से नहीं चल रही है, किसी का दुकान सही से नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सब वजूहात हैं तौबा ना करने के। अगर इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार करता रहेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कमाई में, उसकी जिंदगी में बरकत अता करेगा। और अगर वो औलाद के सिलसिले में परेशान है, औलाद नहीं हो रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा तौबा करना है,
اس کو استغفار کرنا ہے، اللہ رب العالمین اولاد سے بھی نوازے گا۔ اللہ رب العالمین نے ساری باتیں یہاں پر بتائیں۔ چنانچہ توبہ بہت عام چیز ہے، توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الجن، جنات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ جنات کے سلسلے میں بس اتنی بات یاد رکھنا ہے کہ جنات سے ڈرنا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں نے جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد سے جنات نے اور زیادہ ڈرایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنات سے پناہ مانگتے تھے یہ لوگ۔ پناہ بھی کیسے مانگتے تھے؟ جنات سے ڈرتے ہوئے ان کا پروٹیکشن حاصل کرنا چاہتے تھے ان کی جانب سے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جب جنات نے محسوس کیا کہ یہ لوگ ہم سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، چلو اور زیادہ ڈراتے ہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، ان لوگوں نے اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا۔ ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت، جو بندہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، دنیا کی کسی طاقت سے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت ہم کرتے رہیں، دعاؤں کو صبح شام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سورۃ المزمل میں اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز کا تذکرہ فرمایا۔ تہجد کی نماز، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فائدہ بتایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ انسان کے دل میں جو نفسانی خواہشات ہوتے ہیں، ان نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے تہجد کی نماز۔ اگر کوئی انسان، ایسے بہت سارے نوجوانوں سے، کئی لوگوں سے درخواستیں آتی ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، غلط خیالات یا غلط قسم کے حرکات سے کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیا، اس کا سولوشن، تہجد کی نماز پڑھے۔ انسان تہجد کی نماز کی پابندی کرے گا تو غلط قسم کے خیالات یا غلط قسم کی چیزیں اس کے دل میں جو بھی آئیں گی وہ کچل جائیں گی۔ اور وہ اقوام قیلا، اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی زبان صاف ہو جائے گی، اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی۔ اگر وہ کوئی بات سامنے والے کو سمجھاتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے، بچہ بات نہیں سن رہا ہے، تو باپ کو تہجد کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ اگر باپ تہجد کی نماز کی پابندی کرے گا اور جب اپنے بچے کو سمجھائے گا تو اس بات میں تاثیر ہوگی۔ یہ بہت ہی عام چیز ہے، کئی ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، بچے بات نہیں سنتے ہیں، بچے بات نہیں مانتے ہیں، تو ایسے موقع پر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں، ان کی زبان میں اللہ رب العالمین تاثیر دے گا، اس کی وجہ سے تربیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ شروع میں کہا گیا کہ تہجد کی نماز آدھی رات پڑھنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مریض لوگوں کا، مسافر لوگوں کا، پریشان حال لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ آپ رات کی نماز پڑھو، جو کچھ بھی آپ سے آسان ہو سکتا ہے آپ پڑھیے۔ مختصر ہی صحیح، انسان کی جتنی طاقت ہے، طاقت کے حساب سے انسان آسان سے آسان کر کے تہجد کی نماز پڑھے، لیکن پڑھے۔ یہ ہمارے اوپر فرض گرچہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن عام لوگوں پر یہ فرض نہیں۔ لیکن جو انسان پڑھے گا اس کی زندگی میں بہت سارے فائدے ہوں گے اور آخرت میں تو فائدہ ملنے ہی والا ہے۔ چنانچہ تہجد کا اہتمام ہمیں رمضان کے علاوہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو صورت ہے یہاں پر سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا جو منظر ہے، قیامت کے دن کا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم پورا مٹی کھا لیتی ہے، صرف ہڈیاں بچیں گی انسان کی۔ اب انسان کے دماغ میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے کیسے اٹھائے گا؟ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہڈیاں کیسے اللہ رب العالمین اٹھائے گا اور کیسے اس کو جسم بنائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جواب دیا کہ صرف ہڈیاں نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان کے انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی بنائے گا۔ انسان کے مرنے کے بعد چمڑا گل گیا، ہڈیاں بچی رہی، چمڑا پھر دوبارہ اللہ رب العالمین پیدا کرے گا، اور یہ جو پور ہیں یہ پور بھی اللہ رب العالمین جیسا تھا ویسے ہی بنائے گا۔ یہ جو پور ہوتے ہیں انسان کے، کسی دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں کتنے بھی کروڑ لوگ ہیں، کسی بھی انسان کے ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا پیدا کیا، اور جب دوبارہ اٹھائے گا تو پھر اسی حالت میں اٹھائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الدہر، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا اور شکر گزار بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ شکر گزار بندے کیسے ہونا چاہیے۔ شکر گزار بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جب محتاج لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کہ ہم نے آپ کو جو کھانا کھلایا ہے اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ آپ سے چاہتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی گئی کہ نیک لوگوں کو چاہیے کہ جب کبھی وہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو سامنے والے سے شکریہ کے کلمات، تھینکس کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ ایکسپیکٹ نہ کرے۔ اگر وہ امید کرے گا کہ سامنے والا میرا شکریہ ادا کرے، سامنے والا میری تعریف کرے، تو اس کے صدقے کا عمل چلے گیا، اجر چلے گیا، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو انسان کے دل میں یہ ہونا چاہیے چاہے کسی کی بھی مدد کرے، سامنے والا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، ہم کو اس سے مطلب نہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مطلب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔